السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی تو اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بھائی امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اگر ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علم دار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمے دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدائے تعالی سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسۂ رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی۔ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا، دوستو، احباب اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلواریں آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی اور فاطمہ کی جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام سرارہ تھا، پیچھے سے دھوکہ دے کر
ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مسکیزہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مسکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مسکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مسکیزے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لٹا ازل نے شیر الہی کے باغ کو بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ اس طرح سامعین کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے والی ویڈیو میں حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ صحیح جانکاری کے لیے ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ ساری ویڈیو دیکھنے کو ضرور ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔